الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری یہ تربیتی نشست ایک حدیث شریف پر مشتمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، حضور پرنور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا، آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا لباس یا اچھا جوتا پہنے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی جمال ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں یہ موجود ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تکبر کسے کہتے ہیں، کیونکہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب رائی کا دانہ کتنا چھوٹا، اتنا معمولی تکبر بھی۔ تو پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آدمی چاہتا ہے اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، تو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ تکبر کسے کہتے ہیں۔ تکبر کے معنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا جاننا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ غرور، تکبر، نخوت، یعنی دوسرے جو ہیں وہ میرے سامنے کچھ نہیں، بس میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے جو ہے بلند ہوں، سب سے قابل ہوں، یا جو بھی اپنے آپ کو سمجھے۔ اور سب سے پہلے تکبر کیا شیطان نے۔ جب حکم ہوا نا سجدے کو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، قرآن نے کہا فسجدوا الا ابلیس، سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اور جب اس سے پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کی، تو کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ان کا جسد مبارک سامنے رکھا، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، تو کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی تکبر کی ابتدا۔ تو سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ شیطان۔ اب جو بھی تکبر کرے گا وہ شیطان کے نقش قدم پر ہے۔ عاجزی انکساری اختیار کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور تکبر کرنا، اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ تو بات آپ نے سمجھ لی۔ اب یہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی ہم اپنا محاسبہ کریں، یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے دل میں ایسا تو نہیں کہ ہم دوسرے سے اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیں، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر حقیر سمجھیں کہ میں جو ہوں میں بالکل کم تر ہوں، میں حقیر ہوں۔ عاجزی انکساری اختیار کریں، تو جو عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرماتا، اور جو خود اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے وہ بالکل ذلت کے گڑھے میں چلا جاتا۔ اچھا، اب سوال یہ ہوا، جب سرکار نے فرمایا تو سوال کرنے والے نے پوچھا، آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو سرکار نے جواب دیا، اللہ جمال والا ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی سادگی اختیار کرے، معمولی لباس پہنے، پھٹے پرانے لباس پہنے، اور کوئی یعنی ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے پھر بھی وہ
اچھا لباس نہیں پہن رہا، وہ اچھا کھانا کھا سکتا ہے پھر بھی نہیں کھا رہا، اچھا جوتا پہن سکتا ہے پھر بھی نہیں پہن رہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی نہیں ہے، یہ پھر بخیلی ہو جائے گی، کنجوسی ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا نا اللہ تعالیٰ جمال والا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھی جگہ رہنا، اچھے مکان میں رہنا، یہ تکبر میں نہیں آئے گا. یہ کس چیز میں آئے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب نعمت دی ہے تو یہ اس نعمت کے اظہار میں آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. یعنی آدمی اگر اچھا لباس پہنے اور اس کا دل فقیر ہو، اچھا کھانا کھائے لیکن دل فقیر ہو، اچھا جوتا پہنے لیکن دل فقیر ہو، کیا مطلب؟ عاجزی انکساری ہو. اچھا لباس پہن کر دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا یہ تکبر ہے، اچھا جوتا پہن کر دوسرے کو کمتر سمجھنا یہ تکبر ہے. لیکن اچھا لباس پہن کر اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھنا یہ غرور میں نہیں آئے گا، یہ تکبر میں نہیں آئے گا. تو اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمال والا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا. اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، صاف ستھرا لباس پہنیں. روایت میں ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو اس کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، یعنی اتنی بڑی کہ وہ ہونٹ اس کے نظر نہیں آ رہے تھے. اکثر آپ دیکھیں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے اور وہ بڑھ جاتی ہیں. اچھا اس میں کیا، جب پانی پئیں گے تو آپ کا ہونٹ بعد میں جائے گا، مونچھیں پہلے جائیں، ہوتا ہے نا، تو پانی مکروہ ہو جائے گا. اور اگر سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو جراثیم اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے، بال اس کے اندر چلے گا. تو اس لیے خیال رکھیں کہ آپ کی مونچھیں صحیح ہوں، داڑھی صحیح ہو، خود آدمی اپنا خیال رکھے. اور بہت سے لوگ چھوڑ دے نہیں، دیکھا جائے گا بس یہ ہم تو عاجزی انکساری میں ہے، تو یہ غلط ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ جمال والا ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. صبح اٹھ کر اپنے آپ کو دیکھیے، اپنا چہرہ دیکھیے، اپنی مونچھوں کو، اپنی داڑھی کو سب سیٹ کیجئے. کچھ نہیں تو آپ نائی کے پاس چلے جائیں. مطلب اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، صاف ستھرے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند. تو جب وہ آدمی سرکار کی بارگاہ میں آیا اور اس کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جا کر اپنی مونچھیں تراش لے؟ کیا مطلب؟ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نفاست کو پسند فرماتے تھے، پاکیزگی کو پسند فرماتے تھے، خود پاکیزہ رہتے تھے، پاکیزہ رہنے کا حکم دیتے تھے، خود نفیس تھے، نفاست کو پسند فرماتے تھے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھا لباس پہنیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، لیکن اچھا لباس پہن کر دوسرے جو اچھا لباس نہیں پہن سکتے ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کو ذلیل نہ سمجھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ بالکل پہن سکتے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ بڑا لباس پہن کر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اس نے قیمتی لباس پہن لیا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے، یہ غلط ہے. تو اسلام نے منع نہیں کیا، صاف ستھرا لباس پہنیے، اچھا لباس پہنیے، قیمتی لباس آپ پہن سکتے ہیں، لیکن آپ کا دل فقیر ہونا چاہیے. آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کمتری نہیں اور اپنے لیے برتری نہیں کہ میں نے آج بہت اچھا لباس پہن لیا، یہ لوگ تو سب ایسے ہی ہیں، میں سب سے، یہ تکبر آ جائے گا. اور اس تکبر کو خالق کائنات پسند نہیں کرتا، خواہ رائی کے دانے کے برابر ہو، اتنا سا بھی تکبر ہو. اس لیے سرکار نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب تکبر ایک ہوتا ہے علم پر، ایک ہوتا ہے لباس پر، ایک ہوتا ہے مکان پر، ایک ہوتا ہے غذا پر. علم پر تکبر میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، یہ بالکل غلط ہے. ہر علم والے پر ایک علم والا موجود ہے اور علم کی کوئی انتہا نہیں. آپ کہتے ہیں جی میں نے پوری میڈیکل کی تعلیم حاصل کر لی، ٹھیک ہے نا، میڈیکل کا پورا علم آپ نے حاصل کر لیا، لیکن انجینئرنگ بھی تو ہے. اور کوئی کہے کہ میں انجینئر بن گیا، سب کچھ میں نے کر لیا، تو میڈیکل بھی تو ہے. اور اگر میڈیکل کا کر لیا تو پھر طب بھی تو ہے، اس کے بعد اور شعبے بھی تو ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ جو ہر شعبے میں کمال رکھتا ہو، کوئی ہے ایسا انسان؟ نہیں. علم کی کوئی انتہا نہیں. فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک، یعنی پوری زندگی. بھائی جھولے میں بچہ ہی ہوتا ہے نا،
اور قبر میں کون جاتا ہے جب موت واقع ہوتی، جب بڑا ہوتا ہے؟ خیر موت تو بچپن میں بھی آ سکتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک۔ ساری زندگی انسان سیکھتا، ایک دوسرے سے سیکھتا، ایک دوسرے سے علم حاصل کرتا، اور ساری زندگی سیکھنے کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے علم پہ پوری کمانڈ حاصل کر لی۔ اگر اس نے ساری دنیا کا علم حاصل کر لیا تو پھر آخرت کا علم بھی تو ہے، اگر شریعت کا علم حاصل کر لیا تو پھر طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، کتنی چیزیں ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم۔ ایک عالم مولانا روم نے یہ واقعہ لکھا اسی پر، تکبر پہ۔ جو آدمی علم پر تکبر کرتا ہے نا، ذرا سا علم حاصل کیا، میں سب سے بڑا ہوں، میں عالم ہوں، یہ جاہل ہیں سارے۔ تو ایک نحوی تھا، آپ جانتے ہیں نا صرف اور نحو یہ عربی گرامر ہے، یعنی جب آدمی عربی پڑھتا ہے، جیسے انگلش گرامر ہے اور زبانوں کی، تو عربی کی گرامر جو ہے صرف اور نحو، یعنی یہ بتاتی کلمے کو کیسے ملائیں، کلام کیسے کریں، جملے کو جملے کے ساتھ، الفاظ کو جملے میں، یہ ساری چیزیں صرف اور نحو میں بتائی جاتی۔ ایک صاحب عالم دین جو صرف اور نحو کا بہت بڑا عالم تھا، میں نے نحو پوری پڑھ لی، پورا علم مجھے حاصل ہو گیا، اب اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو کمتر۔ اب کیا ہوا، سفر کر رہے ہیں کشتی میں، اور کشتی میں ایک ملاح، جسے آپ ناخدا بھی کہتے ہیں، ملاح بھی کہتے ہیں، یا کپتان کہیں، کوئی بھی کہیں، تو کشتی میں بیٹھے، تو اب ان کو تو غرور تھا اپنے اوپر، تو کہتے ہیں کہ میاں ملاح تم نے نحو پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے تو نہیں پڑھی۔ اب اس کا کیا تعلق نحو سے، وہ تو بیچارہ کشتی چلا رہا ہے، یعنی ادھر سے مسافروں کو بٹھا کے ادھر لے گیا، ادھر سے بٹھا کے ادھر لے گیا، اس کا کیا کام؟ خواہ دوسرے کو ذلیل کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا۔ کہتے تم نے نحو پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے نہیں پڑھی۔ کہا تم نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ وہ بیچارہ چپ ہو گیا، یعنی یہ دکھانا کہ میں نے پڑھی ہے، دیکھو میں نے اپنی زندگی کامیاب کی، اور میں نحوی ہوں اور میں عالم ہوں۔ تم نے پڑھی؟ اس نے کہا نہیں پڑھی، وہ تو بیچارہ ایک مزدور ٹائپ آدمی تھا۔ تو کہنا تم نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو دکھاتا ہے، آگے بڑھے، طوفان آ گیا۔ اب جو طوفان آیا تو اب کشتی ہچکولے کھا رہی، ظاہر طوفان جب آتا ہے تو پھر تو سمندر میں لہریں آتی ہیں، پانی اڑتا ہے۔ اب جب کشتی ادھر 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 ڈولنے لگی، اب یہ حضرت گھبرائے، اب اس کی باری تھی۔ اس نے پوچھا حضرت آپ کو تیرنا آتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میری تو آدھی برباد ہوئی تھی، آپ کی تو پوری برباد ہو۔ میری تو آدھی برباد ہوئی تھی تو آپ کی تو پوری برباد ہو گئی۔ مجھے تو تیرنا آتا ہے، میں تو تیر کے نکل جاؤں گا، آپ کیا کریں گے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو ذلیل نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھو۔ کوئی آدمی عقل کل کا مالک نہیں، اپنے آپ کو کہ میں عقل کل ہوں، بس میں جانتا ہوں دوسرا نہیں جانتا، میں سب سے بڑا عالم ہوں دوسرا نہیں۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا سب سے زیادہ علم کون جانتا ہے؟ اب نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے نا زمین پر، اور ظاہر ہے نبی کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ سے، فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ اب جس پر وحی نازل اور ہو رہی ہو اس کا علم کتنا ہو، اللہ کا پیغام آ رہا ہے اور وہ پھر بندوں کو سنا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کہہ دیا میں سب سے بڑا عالم، کہہ دیا۔ اور انہوں نے اس سینس میں کہا کہ ظاہر ہے وہ نبی تھے، تو میں نبی ہوں تو میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، مجھ سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل کر رہا ہے، وحی مجھ پر نازل ہو رہی ہے، فرشتہ آ رہا، سب سے بڑا عالم کون؟ کہا میں ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ تم سے زیادہ بھی ایک جاننے والا ہے، یہ مت سمجھنا تم سب سے بڑے عالم، ایک اور بھی ہے۔ اب یہ پریشان ہوئے مجھ سے زیادہ کون؟ کہا ایک اور ہے۔ مولا کون ہے؟ میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہاں مل لو؟ وہ جو قرآن میں ہے نا سفر مجمع البحرین، اس میں یہی تفصیل موجود ہے، ہم غالباً یہ نشستوں میں بیان کر چکے ہیں، میں خالی اس کا ایک ٹکڑا بیان کر دوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔
پھر آپ نے فرمایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ فلاں مقام پر تم ایک مچھلی لے لینا, اس کو اپنی زنبیل میں یعنی ٹوکری میں رکھ لینا, اس کو پکا کے بھونی ہوئی مچھلی, اور پھر سفر کرنا. جس مقام پر وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود جائے وہیں ہمارا بندہ ملے گا جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ایک خادم کو حضرت یوشع بن نون ان کو ساتھ لیا, مچھلی لے لی, اس کو بھون لیا, اس کو اس میں رکھ لیا, اور سفر کرتے کرتے چلے. ایک مقام پر جب سونے کے لیے لیٹے, تھک گئے تھے نا سفر کرتے, لیٹے, اسی مقام پر مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں, حضرت یوشع بن نون نے دیکھ لیا, لیکن انہوں نے ان کو بتایا نہیں, بتانا بھول گئے. انہوں نے کہا ابھی سو رہے ہیں, اٹھ جائیں گے تو بتا دوں گا, اور جب اٹھے تو بھول گئے. انہوں نے کہا چلو سفر کرو جلدی. چلتے 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 کافی دور نکل گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی, کہا لاؤ بھائی مچھلی لاؤ, ہم مچھلی کھائیں. اب ان کو خیال آیا, ارے حضور وہ مچھلی تو زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی, تو مجھے کیوں نہیں بتایا, وہیں تو اللہ کا بندہ تھا. کہا میں تو بھول گیا. کہ چلو واپس. پھر واپس چلے تو وہاں دیکھا کہ ایک صاحب چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے چادر کے اندر سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر کہا یہاں پر سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے, اس زمین پر سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے. چادر ہٹائی تو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا موسیٰ یہ مت سمجھنا تم سب سے زیادہ علم والے ہو, تم سے بڑھ کر ایک علم والا اور ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر یہ سمجھے کہ میں سب جانتا ہوں تو وہ کچھ نہیں جانتا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا, میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. یہی اگر ہر انسان جان لے تو پھر اس کا علم کبھی رکے نہیں, وہ مسلسل جاننے کی کوشش کرے, ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کرے. ایک ہوتی ہے نا کتاب کو پڑھنا, ایک ہوتا ہے انسان کو پڑھنا. انسانوں کو پڑھو, کتابیں تو پڑھنا ویسے ہی لوگوں نے چھوڑ دی, موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اسی میں ساری لائبریری, اسی میں گوگل ہے, اسی میں نیٹ ہے, اسی میں سب کچھ ہے. ارے ساری لائبریریاں موجود ہیں, ڈیجیٹل لائبریری فلاں فلاں, سب نیٹ پہ موجود ہے. کہتے ہیں حضرت یہ کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب نیٹ پہ موجود ہے, سب موبائل پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے موبائل پہ لے کے تم چلے گا, بیٹری ڈاؤن ہو گئی تب کیا ہوگا, ساری لائبریری گئی, ختم ہو گئی. جب یہ شروع کمپیوٹر ایجاد ہوا تھا, ایجاد تو خیر پہلے ہو گیا تھا, پاکستان میں بعد میں آیا, کافی پہلے کا واقعہ, یہ سمجھے کوئی 30 سال پہلے کا. تو ہم PIA کے آفس گئے ٹکٹ خریدنے کے لیے, میں تھا اور میرے برادر اصغر صاحبزادہ حکیم سید اشرف جیلانی. تو جب ہم وہاں پہنچے تو پورے آفس میں سارے کلین شیف تھے, بابو ٹائی وائی لگائے ہوئے, صرف ہم 2 ہی مولوی تھے جو داڑھی بھی تھی اور ٹوپی بھی تھی. تو اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, بیٹھے بیٹھے خواہ کی ہم نے کچھ کہا بھی نہیں, ہم تو ٹکٹ لینے گئے تھے. وہ بولنا شروع ہو گیا, ہاں آج کل تو یہ مولوی تو یہ سب ایسے ہی ہیں, کچھ نہیں جانتے, دیکھو کمپیوٹر آ گیا, کمپیوٹر اب تو کمپیوٹر کا دور ہے, ذرا سا یوں کرو سب کچھ موجود ہے. ارے یہ مولوی 1400 سال پہلے روایتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پرانے واقعات لے کے بیٹھے ہیں, اب کمپیوٹر ہے کمپیوٹر. اچھا جب اس نے کہا سب نے ہماری طرف دیکھا, ظاہر ہے ہم 2 ہی مولوی تھے, حالانکہ ہم نے اسے کچھ نہیں کہا. خواہ کی ایک شیطانیت تھی اس کے اندر, جب دیکھا تو خواہ اڑنا شروع. ہم پریشان کہ بھائی کیوں ہم سے اڑ رہا ہے, ہم نے ایک بات نہیں کی, ہم تو ٹکٹ لینے گئے تھے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتا ہے. اگر تم دین پر حملہ کرو گے, دینی لوگوں پر حملہ کرو گے, ان کی بے عزتی کی کوشش کرو گے, خدا خود تمہیں ذلیل کر دے. آفس بھرا ہوا تھا, مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھی, سب اپ ٹو ڈیٹ تھے, ہم صرف 2 ہی تھے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان, اس کی قدرت, وہ اپنے بندوں کی عزت کیسے رکھتا ہے. ہم نے کچھ نہیں کہا, خواہ بول رہا, ارے یہ مولوی تو ایسے ہی. اب جب مولوی کہا تو ہم ہی تو تھے 2 مولوی, اور تو کوئی تھا ہی نہیں. سب کی نظریں ہماری طرف, ہم لوگ خاموش رہے. خیر ہم وہی لائن میں کھڑے رہے. وہ بولتا رہا, ارے کمپیوٹر ہے کمپیوٹر, دیکھو ابھی یوں کرتے. اس نے یوں بٹن دبایا, لائٹ چلی گئی, اسی وقت لائٹ چلی گئی. اور جیسے ہی لائٹ گئی, اتفاق سے وہاں جنریٹر بھی نہیں تھا, ایک دم چپ ہو کے بیٹھ گیا. ہم لوگ مسکرا کے چپ ہو گئے. اب وہ پریشان ہو رہے, یار یہ کیا مسئلہ ہے, اس وقت تو لائٹ جاتی نہیں, کبھی یہ آج کیسے چلے گئی, کبھی ہمیں دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. ہم نے تو کچھ کہا ہی,
تو اللہ تعالیٰ نے خود ذلیل کر دیا کہ تم دین کو اور دینی لوگوں کو برا کر رہے ہو. اب دیکھو اپنے کمپیوٹر کے، اب کیا ہوا، لائٹ چلے گی، سب کمپیوٹر دھرا رہ گیا. اب کوئی کہہ رہا ہے یہ کر دیں گے، لائٹ آ جائے تو پھر کروں گا، ابھی لائٹ آ جائے تو. اب خود ہی وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، ہم نے کچھ نہیں کہا، نہ پہلے کچھ کہا نہ بعد میں کچھ کہا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کبھی بھی کسی کو ذلیل نہ سمجھو، کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھو. بس میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے ایک بات جو آپ کے ذہن میں نہیں آئی، پڑھے لکھے آدمی کے ذہن میں نہیں آئی، ایک جاہل آدمی کے ذہن میں آ سکتی، ایک بالکل کمتر ہے اس کے ذہن میں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا کر دے، یہ تو اس کا کرم ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر اچھا لباس پہنا بس ہمارے پاس ہے، یہ اس کے پاس نہیں، یہ کمتر ہے. ہمارا مکان اچھا ہے، اس کے پاس نہیں، یہ کمتر ہے. ہم اچھا کھاتے ہیں، یہ کمتر ہے. نہیں، خالق کائنات سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اسی کی ذات ہے، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. کبھی بھی اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھو بس میں ہوں، اور یہ میں جو ہے یہی انسان کو ختم کر دیتی. بکرا کرتے ہیں نا میں، تو کیا ہوتا ہے، چھری چل جاتی. تو بزرگوں نے کہا اپنی میں پر چھری چلا دو، اس میں کو ختم کر دو. ایک صاحب گئے کہیں مرید ہونے کے لیے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون، کہا میں. کہا واپس چلے جاؤ، ابھی اس کے اندر میں موجود ہے. پھر کچھ دن کے بعد کہا کون، کہا تو. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، اب اس کی میں ختم ہو گئی. تو تکبر انسان کرتا ہے اور اسی میں وہ ذلیل ہوتا ہے، اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو. تو اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرما رہے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں تو تکبر کو، غرور کو، نخوت کو، سب کو اپنے دل سے نکال. تکبر کیا ہے، علم پر ہو، تکبر کیا ہے اولاد پر ہو، تکبر کیا ہے لباس پر ہو، تکبر کیا ہے مکان پر ہو، تکبر کیا ہے غذا پر ہو، کسی چیز پر تکبر ہو اس کو دل سے نکال دو. اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں اسی کے عطا کردہ ہیں، اور ان نعمتوں کا اظہار کرنا یہ غلط نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ آدمی تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ بڑا اچھا لباس پہن کے جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، بدگمانی نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا لباس اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے کر رہا. 2006 میں ہم عمرے پر گئے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا. افطار سے قبل بس رکی، انہوں نے کہا جی آدھا گھنٹہ رہ گیا افطار میں، تو یہیں افطار کر لیں، اس لیے کہ راستے میں ہوگا تو مسئلہ ہوگا. یہ منزل ہے، یہاں پر ہوٹل وغیرہ ہیں، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بس والوں کے تعلقات بھی ہوتے ہیں ہوٹل والوں سے کہ یہیں بس اتار دینا. اب ظاہر ہے بس میں کتنے آدمی ہوں گے تو ہوٹل والے کا کام ہو جائے گا. خیر اس نے روکا کہ جی آدھا گھنٹہ رہ گیا، آپ کہیں تو میں یہاں روک دوں. ہم نے کہا روک دو، سب نے کہا روک دیا. سب اتر کے وہاں پر وہ کرسیاں لگی ہوئی تھیں، عورت مرد جتنے بھی تھے جو معتمرین تھے، عمرہ کرنے والے، وہ سب بیٹھ گئے افطار کے انتظار میں. 2 میاں بیوی، یعنی ایک میاں ایک بیوی، وہ دونوں چلے گئے. وہ سامنے ایک فروٹ والا کھڑا تھا. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ بدگمانی کیا ہوتی، کسی کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. وہ دونوں میاں بیوی گئے وہاں پر، اور وہاں سے انہوں نے کنو لیے، سیب لیے، کیلے لیے، اور تھوڑے سے نہیں، کئی درجن. اب کچھ تھیلیاں بیوی کے ہاتھ میں، کچھ میاں کے ہاتھ میں، اور کئی تھیلیاں سے اٹھائی بھی نہ جائیں، یعنی دونوں ہاتھوں میں بھری. اب وہاں سے لے کے آ رہے. تو ایک صاحب نے کہا دیکھو یار کتنی حویث ہے، 2 ہیں اور کتنے سامان لے کے آ رہے ہیں، اتنا یہ کھائیں گے؟ یہ کیا ہے، بدگمانی. اور ہوا کیا، جب وہ قریب آئے نا، جہاں سب بیٹھے تھے، انہوں نے آ کے ایک طرف رکھا، اپنی بیوی کو وہاں بٹھایا کرسی پہ، میز پہ ساری چیزیں رکھ دیں، فروٹ. میاں صاحب جو تھے وہ کنوں کی تھیلی لے کر گئے، سب کو ایک ایک کنو دے کر آ گئے. پھر انہوں نے کیلے کی تھیلی اٹھائی، سب کو ایک ایک کیلا دے دیا. پھر سیب کو اٹھایا، سب کو دے دیا، سب کو بانٹ دیا. اب کیا ہوا، اور خود شرمندہ ہو گئے جنہوں نے کہا تھا. ظاہری کیفیت دیکھ کر کے دیکھو یہ 2 آدمی کتنا کھا رہے ہیں، حالانکہ اس کی نیت کیا تھی کہ میں سب کو افطار کراؤں. کتنا ثواب اس نے کمایا. یعنی جن کے پاس نہیں تھا، اکثر ایسے بھی تھے ان کو پیسے بھی کم تھے، انہوں نے سوچا چلو جو مل جائے گا کھا لیں گے. تو اب ہر چیز ہر آدمی کے پاس تھی، کیلے بھی، کنو بھی، سیب بھی، جو وہ لائے تھے. پوری بس میں جو ہمارے مسافر تھے، جو ہوٹل میں بیٹھے تھے، سب کو تقسیم کر دیا انہوں نے. کتنا ثواب ملا ہوگا.
ایک آدمی کا روزہ افطار کرے تو اس کا ثواب ہے، اور کتنوں کو کرائے تو کتنا ثواب ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ کسی کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر فوراً رائے قائم نہ کرو، ارے یہ تو اچھا لباس پہنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، یہ تو گاڑی میں گھوم رہا ہے، بڑا غرور تکبر میں ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل مومن کا ہو سکتا ہے کہ اس کا دل فقیر کا ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت کے اظہار کے لیے۔ ایک بادشاہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گیا، عاجزین کے ساری کے ساتھ سادہ لباس پہن کر جا کے اس نے سلام پیش کیا اور آ گیا۔ لوگوں نے کہا دیکھو بالکل سادے لباس میں، حالانکہ یہ ویسے کیسے رہتا تھا، تاج پہن کے اور شاہانہ لباس کر و فر کے ساتھ، کتنا عاشق رسول ہے، کتنی محبت کرتا ہے سرکار سے، اور کتنا ادب، کہ گیا تو کتنی عاجزی کے ساتھ بالکل معمولی لباس پہن کے، حالانکہ بادشاہ ہے۔ اچھا دوسرا جو تھا اس نے اپنا تاج پہنا، اس نے اپنا جبہ پہنا، اس نے قیمتی لباس پہنا، اور پھر گیا حضور کی بارگاہ، اور جا کر اس نے اسی طرح ادب سے سلام پیش کیا اور چلا گیا۔ لوگوں نے کہا دیکھو ذرا، ایسی جگہ بھی یہ کتنے کر و فر کے ساتھ آئے، اس کو شرم نہیں آتی کہ یہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے، کیسے لباس پہن کے، بن ٹھن کے، تاج پہن کے، ارے سب سے بڑے تاجدار تو وہی ہیں، ہزاروں تاج تو ان کے قدموں میں۔ اب ہوا کیا، تو جو سادہ لباس پہن کر گیا تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا میں تو سرکار کی سنت اختیار کرتے ہوئے گئے تھے، دکھانے کے لیے حضور آپ کی سنت، آپ سادہ لباس پہنتے تھے، میں بھی نظر کرم فرما دیں۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا میں اس لیے پہن کر گیا تھا آقا کو دکھانے کے لیے کہ آپ کی نگاہ کرم سے غلام کو کتنا رتبہ ملا، وہ ذرا دیکھے تو صحیح مجھے کہ یہ غلام کس شان سے آیا ہے، یہ میں غلام ہوں، میں آقا کو دکھانے کے لیے گیا تھا کہ انہی کی نگاہ کرم سے تو یہ مجھے ملا ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ دیکھیں آپ کا غلام آج کس طرح آ رہا ہے، یہ آپ کی نگاہ کرم ہے۔ فرق ہو گیا نا، نیت کا فرق، اس کی نیت بھی صحیح تھی، ان کی نیت بھی صحیح تھی، اور ہم ظاہری چیز دیکھ کر اور رائے قائم کر لیں، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ ایک آدمی جہاد پر گیا، 1 مہینہ لگا، 2 مہینے، 3 مہینے، سال گزر گیا، اور پھر کہیں چلا گیا، 2-3 سال کے بعد آیا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوا دیکھا کہ اس کی بیوی بیٹھی ہے، ایک نوجوان اس کے پاس بیٹھا ہے اور شراب رکھی ہوئی، تم غصہ آ گیا، اس کو تلوار نکالی، اچھا میری غیر موجودگی میں یہ عیاشیاں کر رہی ہے یہ نوجوان، اور یہ اچھا بیوی نے دیکھا، سمجھ گئی، اس نے کہا ارے آ گئے تم، آؤ، یہ دیکھو تمہارا بیٹا جوان ہو گیا، آؤ شربت پی لو ہمارے ساتھ، شربت پی لو۔ جو شربت تھا اس کو شراب سمجھا، جو نوجوان تھا وہ سمجھا یہ پتہ نہیں کون ہے، اسی کا بیٹا تھا، وہ ماں بیٹے بیٹھے ہوئے شربت پی رہے تھے۔ تو ظاہری کیفیت کچھ اور تھی اور حقیقت کچھ اور تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہری کیفیت کو دیکھ کر بدگمانی نہ کرو جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے، اور اگر اسی کیفیت میں وہ دونوں کو قتل کر دیتا تب کیا ہوتا؟ بعد میں پتہ چلتا میں نے تو اپنی بیوی کو قتل کر دیا، وہ تو میرا بیٹا تھا جو میرے پیچھے جوان ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی سے بدگمانی نہ کرو، اور کسی شے پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے تکبر نہ کرو، ہاں خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، فوراً ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا، اللہ جمیل ویحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا۔ تو تم اپنے آپ کو، کہنے کا مقصد یہ کہ وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تم اپنے آپ کو ایسے کیوں بنا کے رکھے ہو کہ آدمی پھٹا پرانا لباس پہنے اور سادہ پہنے، اچھا لباس نہ پہنے، پیسہ ہونے کے باوجود پھر نہ پہنے کہ نہیں جی میں تو عاجزی انکساری میں ہوں، یا عاجزی انکساری نہیں ہے، جو اس نے نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار کرو، لیکن اس نعمت کے اظہار میں تکبر نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ تکبر یہ ہے کہ جب آپ اچھا لباس پہنیں تو جو اچھا لباس نہیں پہن سکتا اس کو کمتر سمجھیں، جب آپ اچھا کھانا کھائیں اور جو اچھا نہیں کھا سکتا اس کو کمتر سمجھیں، جب آپ اچھا جوتا پہنیں اور جو نہیں پہن سکتا اس کو کمتر سمجھیں، جب آپ اچھے مکان میں رہیں اور جو نہیں رہ سکتا اس کو کمتر سمجھیں، یہ تکبر۔
اور اگر اللہ نے آپ کو دیا، اچھا لباس پہنا، اچھا جوتا پہنا، اچھا کھانا کھایا، اچھا مکان ہے، لیکن اس کی نعمت کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تکبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں، غرور سے بچائیں۔ غرور خواہ علم پر ہو، لباس پر ہو، مکان پر ہو، غذا پر ہو، ان تمام چیزوں پر تکبر یا غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، اس کی نعمت کے اظہار کے لیے آپ کر سکتے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 روپے کی پوشاک پہنتے تھے اور شام کو اتار کے فقیروں میں خیرات کر دیتے۔ دل فقیر تھا اور پہنتے نعمت کے اظہار کے لیے۔ یہ غرور نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے۔ مولا نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ لیکن چھپا کے رکھنا یا پیسے کو جمع کرنا، یہ بخیلی ہے، یہ کنجوسی ہے کہ آدمی اپنے اوپر بھی نہ لگائے۔ ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، بیمار ہو گئے نہیں لگا رہے، کپڑے نہیں ہیں پھر بھی نہیں، پیسہ نہ نکلے، پیسے نہ نکلے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ یہ کیفیت ہے نا کنجوس۔ ایک کنجوس مر رہا تھا، کسی نے کہا مر رہے ہو اب تو اللہ کی راہ میں کچھ دے دو۔ ارے ساری زندگی جمع کر کے رکھا، اب تو آخری وقت ہے، مر رہے ہو کچھ دے دو۔ کہہ رہے جان تو دے رہا ہوں، اور کیا دوں؟ جان تو دے رہا، تو جان بھی جب دے رہا ہے کہ جب ملک الموت آ گیا، اس سے پہلے دی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں رہیں، صاف ستھرے رہیں، پاکیزہ رہیں، اچھا لباس پہنیں، اچھی غذا کھائیں، اچھے مکان میں رہیں، لیکن تکبر کا ذرہ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو۔ وہ جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، وہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود پاکیزہ رہتے تھے، پاکیزہ رہنے کا حکم دیتے تھے، نفیس تھے، نفاست کو پسند کرتے تھے۔ تو صحابہ بھی اسی طریقے پر چلے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر بزرگان دین، پھر اولیاء کاملین۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی ہیں، لیکن تکبر دل میں نہیں رکھنا۔ تو اس طرح اگر آپ رہیں گے تو اس حدیث شریف کے مطابق، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرما رہے ہیں۔ تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور یہ کوشش کریں کہ عاجزی انکساری کو اختیار کریں۔ عاجزی انکساری یہ نہیں کہ آپ پھٹا پرانا لباس پہن لیں اور کھانا پینا چھوڑ دیں، اور عاجزی انکساری یہ ہے کہ لباس اچھا ہو لیکن پھر بھی آپ کا سر جھکا ہوا ہو، کھانا آپ اچھا کھائیں لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، جوتا اچھا پہنیں، اچھے مکان میں رہیں، لیکن ہر وقت ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود رہیں، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، تمہیں بڑی بڑی اچھی نعمتیں کھلاتا، اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اس کا رسول ہوں، مجھ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں، تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں اعتدال رکھیں، نہ افراط ہو نہ تفریط، نہ بہت زیادہ دولت اور نہ بالکل بھی نہیں۔ دولت کے بغیر بھی گزارا نہیں، تو دولت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، مال بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن دین دنیا پر غالب ہو، فقر تکبر پر غالب ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ سب چیزیں آ جائیں تو پھر تکبر پیدا ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مال آیا، مال غنیمت، مسجد نبوی کے فرش پر ڈھیر کر دیا گیا، صحابہ خوش ہو رہے ہیں کتنا مال آ گیا، فلاں علاقہ فتح ہوا ہے۔ فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری، لوگ حیران ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، کتنی مال و دولت آ گئی، علاقہ فتح ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، اس لیے رو رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا جب دولت آتی ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب دولت آتی ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اب مسلمانوں میں دولت آنا شروع ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے ان کے ایمان کمزور ہو جائے۔
اور وہی ہوا نا. آج مسلمانوں کے پاس جتنی دولت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. آج جتنے ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں حکومتیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اور آج مسلمان جتنے ذلیل ہیں اس سے پہلے بھی کبھی نہیں. دولت نے ان کے دل مردہ کر دیے، ایمان کو کمزور کر دیا. پہلے اونٹ پہ سواری کرتے تھے، کھجور کھاتے تھے، زمزم پیتے تھے، پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے. آج جہازوں میں اڑ رہے ہیں، روز رائز میں گھوم رہے ہیں، انگریزوں کے غلام بنے ہوئے. ایمان کمزور ہو. خیر بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، درست کریں، تکبر نہ کریں، عاجزی انکساری اختیار کریں. اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.